اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ مشتاق حسین ایڈوکیٹ، امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ، اور آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو مشتاق صاحب، آپ اپنے حوالے سے اپنا تعارف بتائیے کہ آپ کب سے وکالت میں ہیں اور جو کس شعبے میں آپ وکالت کر رہے ہیں، کون سی وکالت کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس شعبے سے تقریباً 20 سال سے وابستہ ہوں اور میں کرمنل کی پریکٹس کرتا ہوں اور کبھی کبھار کچھ سول کیسز بھی دیکھ لیتا ہوں میری، لیکن اسپیشلٹی جو ہے وہ کرمنل کیسز ہے۔ اس کے علاوہ میری مسز نعمہ مشتاق شیخ، وہ بھی اسی شعبے سے وابستہ ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اور میری مسز کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 بھانجی ہیں، وہ بھی وکیل ہیں، 2 بھانجے ہیں، 2 بھتیجے ہیں، 6-7 لوگ جو ہیں نا میری فیملی ممبر اس وکالت سے وابستہ ہیں اور اس کالے کوٹ کی عزت، پریسٹیج، آنر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے یہ پریکٹس شروع کی تو اس کے کچھ دیر کے بعد میں نے ایک لائر فورم جو ہے وہ بنایا جس کا نام گلیڈیٹر لائر فورم ہے، جو کہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں کچھ لوگ آتے بھی رہے جاتے بھی رہے، اور اس میں ہم جتنے بھی وکٹمائز ہیں لوگ جو کہ پولیس سے یا کسی بھی اور ادارے سے، ان کی ہیلپ کرنا، اور اس کے علاوہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، ان کے لیے فری ان کو سپورٹ کرنا، ان کی وکالت کرنا، ہم نے اس خدمت کی ہے اپنے اس فیلڈ میں لوگوں کی۔ اور ابھی میں ممبر پنجاب بار لاہور کونسل پنجاب بار لاہور سیٹ کے اوپر میں یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اور اس میں مجھے سیریل نمبر جو ہے 64 دیا گیا ہے۔ مشتاق صاحب، آپ پنجاب بار کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی منشور ہوتا ہے کسی کا جو لے کے اسے چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا منشور لے کے الیکشن کا اپنی وکلا برادری میں جا رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے کہ جب کہ بندہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی منشور تو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کالے کوٹ کی عزت کو مزید بڑھانا، اس کی پریسٹیج، آنر کو، یہ بھی منشور میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ینگ لائرز ہیں ان کے لیے کچھ کرنا، کیونکہ 5 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد لاء کی جب ینگ لائرز آتے ہیں تو ان کو نہ کوئی کیس ملتا ہے اور نہ کچھ اتنا، یعنی سینئرز جو ہیں وہ بھی ان کو موسٹلی وہ صرف ڈیٹ ہی لے کے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی پرابلم ہے۔ جب ماں باپ لاکھ روپیہ خرچ کر کے فیس کی شکل میں بچے کو پڑھاتے ہیں تو ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اب یہ بچہ ہمارا جا رہا ہے کورٹ میں تو کوئی نہ کوئی ارننگ، کوئی نہ کوئی یعنی سورس آف انکم بنے گا ہمارا، لیکن وہ کئی سالوں تک کچھ نہیں ہوتا۔ تو موسٹلی یعنی مور دین 50% جو ینگ لائرز ہیں وہ یہ چھوڑ دیتے ہیں اس فیلڈ کو، کسی نہ کسی جگہ جا کے جاب کر لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک ہمارا وکیل جو ہے وہ اس سے یعنی دور چلا جاتا ہے اس شعبے سے۔ تو لہٰذا ان کے لیے ایک اسکالرشپ کا انتظام ہونا چاہیے منیمم 3-4 سال کے لیے، تاکہ پرائمری سٹیج کے اوپر ان کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ جو بیسک نیسیسٹی کم انڈیویجول اس وکیل کی، سارے گھر کی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری بار میں اتنے فنڈز ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس پیریڈ میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ کیونکہ میں ینگ لائرز کو بھی کہوں گا کہ آپ یہ 2-3 سال لرن کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت کریں، یہ بڑا آنریبل پروفیشن بھی ہے۔ اور سینئر سے بھی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں، ان کو کام سکھائیں اور جلد از جلد ان کو انڈیپینڈنٹ یعنی کر دیں کہ بھئی آپ جائیں اور اس میں
اپنے سورس آف انکم آپ کا یہ بن گیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے یہ ایک اسکالرشپ کا معاملہ کرنا. اس کے علاوہ جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں 65 سال کے بعد ان کے لیے ایک پینشن کا پروگرام ہونا چاہیے, وہ بھی ایک مناسب اماؤنٹ جو کہ ان کے لیے ضروری ہے وہ ہو. اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کے معاملے ہیں اس میں ایک ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے. اور ہمیں باقی جو گورنمنٹ امپلائی ہیں ان کی طرح ہمیں ہاسپٹل میں ایک علیحدہ ہمارا کاؤنٹر ہونا چاہیے جہاں پہ ہمیں باقی 17-18 گریڈ کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اس کے علاوہ گزٹڈ آفیسر کی یعنی کہ جو اتھارٹی ہے یعنی کہ اٹیسٹیشن ہے کسی فارم کی کسی چیز کی, تو وہ اٹیسٹنگ اتھارٹی بھی ہر وکیل کو ہونا چاہیے. یہ اوتھ کمشنر بھی خود ہوں, نوٹری پبلک بھی یہ خود ان ڈاکومنٹس کو سائن کر سکیں. اور باقی جو مین ایک چیز جو میرے ذہن میں ہے وہ جو پیریڈ ہے ممبر پنجاب بار کونسل کا وہ 5 سال کا ہے, اس مرتبہ وہ 6 سال کا ہو گیا. تو امریکن پریزیڈنٹ 4 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے, حالانکہ وہ صرف امریکہ کا نہیں پوری دنیا کا ہی پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کو 5 سال جو ہے نا یہ بہت لمبا عرصہ ہے, اس کو 2-3 سال میکسیمم 3 سال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے تاکہ جلد الیکشن ہوں اور لوگ کام کریں. جس نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے پیریڈ نہیں, وہ سال میں بھی سارا کچھ کر سکتا ہے. 5 سال جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہیں. اور میں باقی بھی اپنے جو ساتھی امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی اس بات کے اوپر جو ہے نا غور کریں اور اس کا پیریڈ 3 سال کا ہونا چاہیے. تو یہی مین منشور ہے. باقی پھر آگے لمبے پروگرام ہوتے ہیں, چھوٹی باریں ہیں یعنی لاہور کے تو بڑا سٹی ہے یعنی کوٹ رادھا کشن, سانگلا ہل, شاہ کوٹ, یعنی کہ یہ بہت چھوٹی ہیں, ان میں لائبریری کا قیام کرنا. ان کے علاوہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کسی جگہ پہ سیوریج کا پراپر انتظام نہیں ہے, کمرے نہیں ہیں, سٹنگ نہیں ہے, تو اس کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یعنی یہ الیکشن بڑا محنت طلب کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن جیت چکا ہوں. وہ اس ریفرنس سے کہ مجھے بہت پیار ملا ہے لاہور سے باہر, کیونکہ یہ تو میری مدر بار ہے یعنی ادھر ہمارا جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ شروع ہوتی ہے. آپ سانگلا ہل, شاہ کوٹ, اس کے بعد ننکانہ صاحب, شیخو پورہ, فروز آلا, قصور, چونیا, پتوکی, کوٹ رادھا کشن, یعنی کہ یہاں مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا جانے کا. تو وہاں پہ میں یعنی اتنا اچھا محسوس ہوا, مجھے اپنے گھر کی طرح فرد ملے اور انہوں نے اتنا پیار اور میرے ساتھ ان کا یہ کمٹمنٹ, پرومس, ووٹ اور ووٹ کے علاوہ وہ جتنا پیار کرتے ہیں میں ان کا نام کچھ کا یعنی کہ نہیں لے سکتا کیونکہ بہت سے سارے اتنے لوگ ہیں کہ سب کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. تو وہ جو یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کن کن کا نام ہے, جو میرے ساتھ کھڑے ہیں, جنہوں نے مجھے پورا سپورٹ کیا ہے, میں جاتا ہوں مجھے ویلکم کرتے ہیں. تو یہ جو میرا ریلیشن بنا ہے فار ایور, یہ نسل در نسل ہے. میرے بعد جو ہے میرے بچے ہیں ابھی ان کو بھی میں نے لاء کروانا ہے, تو یہ ان کے ساتھ جو رشتہ جڑ گیا ہے, میرا جو تعارف ہو گیا ہے اور مجھے نئے دوست اور ایک وسیع یعنی سلسلہ کانٹیکٹس کا میرا بن گیا ہے. تو یہی میری جیت ہے اور میں یعنی اس کے اوپر بہت خوش ہوں کہ میرا ان کے ساتھ یہ ایک اچھا تعلق ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی جب الیکٹ ہو جاتا ہوں تو میں ان سب کے لیے بار کے ریفرنس سے جو بھی ہو سکا
اس سیٹ کی جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ میں پوری کروں گا. ان کو کبھی ڈسہارڈ نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے مجھ پر جس نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. باقی یہ مدر بارہ لاہور، یہاں تو ہمارے کنٹیکٹس پیار محبت 20 سال سے لوگ پیار کرتے ہیں، تو یہ تو تھا ہی. لیکن باہر جو پیار ملا ہے اور جو رسپیکٹ آنر ملی ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. ان دوستوں کا احسان نہیں بھول سکتا، ان کا پیار نہیں بھول سکتا. ایک بہت ضروری کویسچن، اہم کویسچن ہے جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہ ان میں برادری ازم کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو وہ آپ یوں سمجھ لیں تعلیم کی کمی بھی اس کی ایک وجہ ہے، جبکہ وکلاء جو ہیں وہ تعلیمی حوالے سے باشعور لوگ ہیں. تو آپ کے جو وکلاء کے انتخابات ہوتے ہیں ان میں برادری ازم کا کتنا دخل ہے؟ نہیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کالے کوٹ کی آنر کی جاتی ہے. ہم سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہماری یونٹی ہے، ہماری یہی اسٹرینتھ ہے کہ صرف کالا کوٹ دیکھا جاتا ہے. کوئی بٹ ہو، جٹ ہو، رانا ہو، راجپوت ہو، شیخ ہو، ہم سب ایک ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی وکلاء کے اوپر کوئی معاملہ آتا ہے سنگل یا اجتماعی طور پہ، تو سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اس الیکشن میں برادری ازم کی کوئی یعنی انفلوئنس ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی مشتاق صاحب، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اور جیت جانے کی صورت میں کیا اقدامات ایسے ہیں جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ اگر جیت جاتے ہیں تو آپ وکلاء برادری کی ویلفیئر کے لیے اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، میں اگر جیت جاتا ہوں تو وہی جو میرا منشور ہے میں اسی کو ہی اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اور ایک بات جو میں کہنا بھول گیا وہ یہ کہ میری جو ٹیم ہے جو کہ گلیڈیٹر لائر فارم کے عہدیداران ہیں وہ رات دن میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، ہمت دی، جن میں یعنی میں خود اس کا چیئرمین ہوں. میری مسز نیما مشتاق شیخ وائس چیئر پرسن ہے. اس کے علاوہ صدر فیاض چغتائی صاحب ایڈوکیٹ ہیں. اس میں نائب صدر رانا احمد ندیم صاحب ایڈوکیٹ ہیں. اس میں جنرل سیکرٹری نعیم حشمت صاحب اور جوائنٹ سیکرٹری مراد خان. یہ وہ یعنی 5-6 لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میرے ساتھ ہیں. اور میرے خیال سے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی سنسیئر کھڑا ہو تو آپ کسی بھی امتحان میں فیل نہیں ہو سکتے، کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میری جو 5-6 لوگ ہیں جو ہر وقت میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی یعنی میں ایک نہیں، یہ ہم 5-6 لوگ ہی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور یہ اسی طرح ہی یعنی ہر ایک اپنی ذات میں شیخ مشتاق ہے. مجھے ان کے اوپر بڑا پراؤڈ ہے، فخر ہے. اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ ایک ٹیم ملی ہے اور مجھے اللہ کے حضور یہ 100% امید ہے کہ میں یہ الیکشن جیتوں گا. تو لہٰذا وکلاء برادری میری زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.